حدثنا اسحاق بن نصر حدثنا ابو اسامہ حدثنا ہشام بن عروہ عن ابیہ عن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما انها حملت بعبد اللہ بن الزبیر بمکہ. ہشام بن عروہ اپنے والد عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اسماء بنت ابی بکر جو ان کی کیا لگتی تھی؟ عروہ بن زبیر کی امی. اور عروہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، تو باپ کون ہوئے پھر؟ زبیر بن عوام. اور زبیر بن عوام حضرت اسماء کے شوہر تھے. انہا حملت بعبد اللہ بن الزبیر، کہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن زبیر جو ان کے بیٹے تھے ان سے حاملہ ہوئی، بمکہ تھا، مکہ میں ہی. قالت، وہ کہتی ہیں، فخرجت وانا متم، میں نکلی جبکہ میں اپنی ٹرم پوری کر چکی تھی. متم تمام سے، یعنی بالکل پیدا کرنے والی تھی بچہ. فاتیت المدینہ، تو میں مدینہ آئی، یعنی اسی حال میں. اب دیکھیے اس سے کچھ عرصہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی، اور وہ ذات النطاقین کہلاتی ہیں. آپ کے کھانے کا بھی اہتمام کیا اور اس کو باندھنے کا بھی، اور پھر اسی حال میں اونٹوں کی سواری اور گھوڑوں کی سواری، اور فل ٹرم عورت جو ہے کتنی مشکل ہوتی ہوگی، لیکن اسی حال میں وہ مدینہ آ گئی. فنزلت قباء، تو میں قباء میں اتری. فولدت بقباء، تو میں نے قباء میں ہی جنم دیا بچے کو. ثم اتیت به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں اس بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئی. فوضعته فی حجرہ، تو میں نے اس کو آپ کی گود میں رکھ دیا. ثم دعا بتمرۃ، پھر آپ نے ایک کھجور منگوائی. فمزغها، تو اس کو چبایا. مزغہ اسی سے ہے، چبائی جانے کے لائق بوٹی. ثم تفل فی فیہ، پھر آپ نے اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا. کس کے منہ میں؟ عبداللہ بن زبیر کے. فکان اول شیء دخل جوفہ، تو پہلی چیز جو ان کے پیٹ میں داخل ہوئی، ریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب تھا. ثم حنکہ بالتمرۃ، پھر آپ نے اس کو کھجور کے ساتھ تحنیک کی. ثم دعا لہ، پھر آپ نے اس کے لیے دعا کی. فبرک علیہ، تو آپ نے اس کو برکت کی دعا دی. وکان اول مولود ولد فی الاسلام، تو وہ پہلے بچے تھے جو اسلام میں پیدا ہوئے. ففرحوا بہ فرحا شدیدا، تو وہ اس پر بہت زیادہ خوش تھے. لأنہم قیل لہم، کیونکہ مسلمانوں سے کہا گیا تھا، ان الیہود قد سحرتکم، کہ یہود نے تم پہ جادو کر دیا ہے. فلا یولد لکم، تو اب تمہارے بچے پیدا نہیں ہوں گے. یعنی مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہاں یہود بھی تھے، تو کسی کا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، تو سب لوگ کچھ پریشان تھے کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ افواہ پھیل گئی کہ یہود نے جادو کیا ہے اس لیے بچے پیدا نہیں ہو رہے. تو جب ان کا بچہ پیدا ہوا، یعنی مہاجرین کی اولاد میں سے سب سے پہلا بچہ جو تھا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے تھے، ورنہ ان سے پہلے انصار میں سے نعمان بن بشیر پیدا ہو چکے تھے. یاد رکھیے مہاجرین میں سے یہ پہلے بچے تھے. امام بخاری یہ حدیث اس لیے لائے ہیں کہ یہاں پر عبداللہ بن زبیر کا نام ولادت کے فوراً بعد رکھا گیا تھا، حالانکہ ان کا عقیقہ نہیں ہوا تھا، ورنہ ذکر ہوتا. تو اگر عقیقہ نہ کرنا ہو تو 7ویں دن کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، فوراً نام رکھ لینا چاہیے. نام رکھنے کے بارے میں بھی یہ بات یاد رہے کہ نام اچھا رکھنا چاہیے. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی کے گھر بچہ پیدا ہوا تو اس نے اس کا نام قاسم رکھا. ہم نے اس سے کہا، نہ تو ہم تجھے ابو القاسم کہہ کے پکاریں گے، نہ تیرا اکرام کریں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ آپ کی کنیت پر کسی کی کنیت رکھی جائے. ابو القاسم کنیت نہیں رکھ سکتے. جب آپ کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا اپنے بیٹے کا نام عبد الرحمن رکھ لو. ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. اسی طرح انبیاء کے ناموں پر نام رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میرے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو میں نے اس کا نام اپنے والد ابراہیم کے نام پر رکھا ہے. تو ابراہیم نام بھی آپ کو پسند تھا. یوسف بن عبداللہ بن سلام بیان کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام یوسف رکھا اور مجھے اپنی گود میں بٹھایا اور میرے سر پر برکت کے لیے ہاتھ پھیرا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سا نام بھی
رکھا جا سکتا ہے، یعنی کسی کا نام محمد رکھا جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ محمد نام رکھنے سے گریز کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے کوئی بے ادبی ہوگی، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام سے تم نام رکھ لیا کرو، مگر میری کنیت کے ساتھ کنیت نہ رکھا کرو، بے شک میں ہی ابو القاسم ہوں۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اچھے اور برے نام کا اثر بھی ہوتا ہے۔ ابن مسیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے دریافت فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا نام حزن ہے۔ حزن کہتے ہیں سخت چیز کو، ہارڈ۔ آپ نے فرمایا تم سہل ہو، آسان۔ انہوں نے کہا میں اس نام کو تبدیل نہیں کروں گا جو میرے والد رکھ گئے ہیں۔ لوگوں کو بہت اس سے اٹیچمنٹ ہوتی ہے کہ کس نے میرا نام رکھا تھا۔ ابن مسیب نے کہا کہ اس کے بعد ہمارے خاندان میں ہمیشہ سختی اور مصیبت کا دور رہا کہ میں نے آپ کی بات نہیں مانی تھی۔ تو بعض اوقات ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے تھے، کسی کو بتایا جاتا نا سنت یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، تو وہ اس کو لینے کی بجائے آباء و اجداد کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے، آپ کی بات کو اور آپ کی سنت اور آپ کے طریقے کو ہر چیز پر فوقیت دینی چاہیے۔ اسی طرح ایسے نام نہیں رکھنا چاہیے کہ جس میں اپنی پاکیزگی کا اظہار ہو اور پاکیزگی کا بیان ہو۔ جیسے حضرت زینب سے جب آپ کی شادی تو ان کا نام برہ تھا تو آپ نے نام زینب رکھ دیا۔ ازکا یہ نہیں رکھنا چاہیے، ازکا کا مطلب سب سے پاکیزہ۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اگر اللہ نے چاہا اور میں زندہ رہا تو برکت، نافع اور افلاح ناموں سے روک دوں گا۔ مجھے یہ نہیں علم کہ آپ نے افلاح کہا تھا یا نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے اور ان ناموں سے منع نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، یعنی پہلے آپ نے اس سے روکا لیکن بعد میں منع نہیں کیا۔ ناپسندیدہ ناموں میں سے جیسے ملک الاملاک، جیسے شہنشاہ رکھتے ہیں، یا مہاراج وغیرہ۔ پھر اسی طرح سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچے کا نام یسار، یعنی جس کا معنی ہے آسان، رباح نفع آور، اور افلاح کامیاب ہرگز نہ رکھنا، کیونکہ تم پوچھو کہ کیا وہ یہاں ہے تو جواب ملے گا وہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح ناپسندیدہ نام کو بدل دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی آدمی آتا جس کا نام پسندیدہ نہیں ہوتا تھا تو آپ کبھی نام کو اچھے نام سے تبدیل کر دیتے تھے۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عین سے آسیہ کا نام تبدیل کر دیا، الف سے نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم جمیلہ ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا ذکر کیا گیا جسے شہاب کہا جاتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ تو ہشام ہے، یعنی نام بدل دیا، شہاب بھی نہیں رکھنے دیا۔ نام سوچ سمجھ کے رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ بزرگوں کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں اور وہ الٹے سیدھے نام رکھ دیتے ہیں، تو ماں باپ زیادہ حقدار ہیں کہ اپنے بچوں کے نام رکھیں اور میننگ فل اور ایسا نام کہ جس سے اس کی شخصیت پر مثبت اثرات ہوں۔ استاذہ لاریب، یہ نام ہے استاذہ بہت ساری لڑکیوں کے، کوئی شک نہیں، میں کہتی ہوں کس بات میں شک نہیں، لڑکی ہے لڑکا ہے کس بات میں شک نہیں ہے، نام سوچ سمجھ کے رکھنا چاہیے۔ پھر یہ جو بچی ابھی ہمارے خاندان میں فوت ہوئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے، اس کا نام منتہا رکھا تھا انہوں نے۔ یعنی اس طرح کی چیزوں سے بہت غور فکر کرنا چاہیے۔ بالکل بالکل۔ So is it like true that some people from the family change the names of children, saying that it won't have a good effect on them? So is it okay to do that? اس کی تو کوئی دلیل نہیں کہ ایک اچھا نام کیوں نہیں اچھا افیکٹ کر رہا۔ ہاں، اس کی شخصیت کے ساتھ سوٹ نہ کر رہا ہو تو اور بات ہے۔ تو بچہ تو بہت چھوٹا ہوتا ہے، شخصیت تو پتہ ہی نہیں چلتی، اور ایلڈرز چینج کر دیتے ہیں کہ دس نیم از ناٹ گوئنگ ٹو بی، تو پھر یہ تو وہ توہمات میں سے ہوا۔ یعنی ہم بہت دفعہ اپنی غلطیوں کوتاہیوں گناہوں کو نہیں دیکھتے، سارا الزام آس پاس کی چیزوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ استاد السلام علیکم، ایک بچی میرے پاس پڑھنے آتی تھی اور اس کا نام واقعی لاریب تھا۔ تو پہلے تو میں نے اس بچی کا مائنڈ ڈیولپ کرنا شروع کیا نا کہ تمہارے نام کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور آپ یقین کریں واقعی نام کا اثر ہوتا ہے۔ یہ میں نے اس بچی کے اندر دیکھا کہ وہ ہر وقت کنفیوزڈ ہی رہتی تھی، اسے کسی چیز کے بارے میں شیورٹی نہیں ہوتی تھی
کہ یہ ایسے کیسے ہوگا, اس کو کیسے پڑھیں گے, اور میں اتنی اس کے اوپر محنت بھی کرتی تھی لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تھا. پھر ایک دن میں نے ان کی والدہ کو بہت سمجھایا, بہت پیار سے ان کو بلا کے بتایا کہ دیکھیے اس نام کے یہ معنی ہوتے ہیں اور یہ نام نہیں ہے, یہ 2 الفاظ کا مرکب ہے اور اس کا کوئی معنی نہیں ہے, اور اس کا نام آپ بدلیں نا. تو پھر میں نے ان کو کافی سارے نام دیے. میں نے کہا اس میں سے جو آپ کو اچھا لگے, جو آپ کی بیٹی کو اچھا لگے آپ چوز کر لیں. تو الحمدللہ انہوں نے وہ بات سنی, مانی اس کو, اور اس کا نام چینج کیا. تو ماشاءاللہ وہ اس کی شخصیت پہ پھر بہت فرق آ گیا اس بچی کے اندر. السلام علیکم. وعلیکم. Ustaza, we want to keep this name Abdurrahman, but my husband was a little confused saying that people would call him just Rahman. اگر یہ ڈر ہے تو نہ رکھے, پھر عبداللہ رکھ لینا. یہ ہے ہمارے ہاں کہ جس کے نام کے ساتھ عبد الرحمان یا فضل الرحمان, پہلا نام چھوڑ کے تو صرف رحمان نام شروع کر دیتے ہیں. رحمان اللہ کا خاص نام ہے, اس کو بندوں کے لیے نہیں رکھا جا سکتا. Because people do understand, or alhamdulillah with Al-Huda coming in Pakistan and here and everywhere else, they do call proper names, because my grandsons are Abdullah and Abdul Rahman, and we call him Abdul Rahman. And inshallah the third one, Abdul Rahim, will come too, inshallah. Assalamu alaikum. I wanted to ask, with the names of Allah, do you always have the Abdul Rahman? Because some people don't have it. Like Rafi. You can. وہ صرف لفظی مماثلت ہوتی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرح کوئی بھی نہیں ہے. السلام علیکم. کسی نے ارحم رکھا ہے تو ارحم رکھ سکتے نہیں, ارحم بھی نہیں رکھ سکتے. سب سے زیادہ رحم کرنے والے, اور وہ چینج نہیں کرنا چاہ رہی ہیں. سمجھانا چاہیے. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, یعنی تو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے نا. راحم راحمہ رکھ سکتے ہیں, ارحم تو پھر افعال التفضیل کا صیغہ ہو جاتا ہے نا. اور جہاں بھی قرآن میں آیا ہے وہ اللہ ہی کے لیے آیا ہے. حدثنا مطر ابن الفضل حدثنا یزید ابن ہارون اخبرنا عبد اللہ ابن عون عن انس ابن سیرین عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال, انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, کان ابن لابی طلحہ یشتکی, ابو طلحہ کا بیٹا بیمار تھا. فخرج ابو طلحہ, تو ابو طلحہ باہر گئے, یعنی سفر پہ گئے. فقبض الصبی, بچہ فوت ہو گیا. فلما رجع ابو طلحہ, جب ابو طلحہ واپس لوٹے. قال ما فعل ابنی, پوچھا میرے بچے نے کیا کیا, یعنی میرے بچے کا کیا حال ہے. قالت ام سلیم, ام سلیم کہنے لگی, هو اسکن ما کان, وہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے. فقربت الیہ العشاء, تو انہوں نے آپ کے سامنے کھانا رکھا, ڈنر رکھا, عشاء. فتعشا, تو انہوں نے کھانا کھا لیا. ثم اصاب منہا, پھر ام سلیم کے ساتھ رات گزاری, یعنی تعلق قائم کیا. فلما فرغا, پھر جب فارغ ہوئے یعنی صبح ہوئی. قالت, ام سلیم کہنے لگی, وار الصبیہ, بچے کو دفن کر دو. فلما اصبح ابو طلحہ اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر جب صبح ہوئی تو ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فاخبرہ, تو آپ کو خبر دی. فقال ارستم اللیلہ, آپ نے پوچھا کیا تم نے رات اکٹھے گزاری. قال نعم, ابو طلحہ کہنے لگے جی ہاں. قال اللہم بارک لہما, آپ نے دعا کیا اللہ ان دونوں کو برکت دے. فولدت غلاما, تو ان کا ایک لڑکا پیدا ہوا, یعنی اس رات کے ملاپ سے. فقال لی ابو طلحہ, تو مجھ سے ابو طلحہ نے کہا, انس بن مالک سے, احفظہ, اس کی حفاظت کرنا. حتی تأتی بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ تم اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ. فأتی بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے. وارسلت معہ بتمرات, اور میرے ساتھ انہوں نے کچھ کھجوریں بھیجی. فأخذہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اٹھایا. فقال, پھر فرمایا, امعہ شیء, کیا اس کے ساتھ کچھ ہے. قالوا نعم تمرات, تو انہوں نے کہا جی ہاں کھجوریں ہیں. فأخذها النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمزغها, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لی, پھر ان کو چبایا. ثم اخذ من فیہ فجعلها فی الصبی, پھر اپنے منہ سے نکال کر اس کو بچے کے منہ میں ڈالا. وحنکہ بھی, اور اس کے ساتھ تہنیک کی. وسماہ عبداللہ,
اور اس کا نام عبداللہ رکھا. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن ابی عدی عن ابن عون عن محمد عن انس وساق الحدیث. دوسری سند کے ساتھ بھی یہ حدیث ملتی ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ولادت کے دن ہی نام رکھا گیا اور گھٹی دی گئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اس بچے عبداللہ کی نسل سے 10 نیک علماء پیدا ہوئے تھے. اور یہ سارا کریڈٹ ایک طرح سے ام سلیم کو جاتا ہے. کتنا بڑا صبر. شوہر باہر گئے میں, گھر واپس آتے ہیں, کوئی کمپلینٹ نہیں, چہرے پہ کوئی اثرات نہیں, کچھ نہیں. بچے کا حال پوچھتے ہیں تو کہتی ہیں کہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے, یعنی فوت ہو گیا اب تو سکون ہی سکون ہے بچے کے لیے. شوہر کو کھانا کھلاتی ہیں, رات گزارتی ہیں ساتھ, اور کوئی ذکر بھی نہیں کرتی, اور کوئی اپنے چہرے سے بھی ظاہر نہیں کرتی کہ کیا ہو چکا گھر میں, اور بچہ پاس ہی ڈھکا پڑا ہے. ماں کا دل کس درجے کا صبر ہے, لیکن اس صبر کا اجر کتنا بڑا ہے کہ اس بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی, اس دعا سے بیٹا پیدا ہوا. اللہ نے فوراً ہی ریپلیس بھی کر دیا, ایک بیٹا لیا دوسرا دے دیا ساتھ ہی, اور پھر اس بیٹے سے آگے اس کی نسل سے 10 علماء پیدا ہوئے. اس کو برکت کہتے ہیں. ایک اور روایت میں نے پڑھی تھی, اس میں آتا ہے کہ جب ابو طلحہ کو پتا چلا تو تھوڑے ناراض بھی ہوئے بیوی پر کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا. حالانکہ ماؤں کو زیادہ بیٹوں سے پیار ہوتا ہے اور وہ زیادہ اٹیچڈ ہوتی ہیں. میں کہتی ہوں اس سے بڑی صبر کی کوئی مثال میں نے نہیں کہیں پڑھی, لیکن اس صبر کا اجر کتنا بڑا ہے. بعض اوقات آپ صبر کر رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی انسان آپ کو اس کی داد نہیں دیتا, اس کو صبر سمجھتا بھی نہیں, کوئی اس پر آپ کی تعریف بھی نہیں کرتا. تو یہ ان کا صبر خالص اللہ کی رضا کے لیے تھا نا. یہ کتنی کمپوزڈ ہوں گی. ہمیں تو ذرا سی کوئی بات ناگوار ہو تو فوراً ہمارے چہرے پہ آ جاتی ہے اور ہم فوراً ہی بولنا بھی شروع کر دیتے ہیں ساتھ ہی. ایسا کوئی صبر استاذہ آج کل کرے تو اس کو کہیں کہ یہ بہت ہی کوئی ظالم بندہ ہے کہ اس کو احساس نہیں ہے. کیونکہ بہت دفعہ لوگ صبر کرنا بھی چاہتے ہیں تو محض لوگوں کی خاطر رو کے دکھاتے ہیں کہ ہمارا غم بہت ہے. And also with Sabr also showed true love for her husband and care for her husband. Husband needed food and she made sure that the food is given and he is relaxed and then takes some rest from the journey. Then she told him. امام بخاری حدیث اس لیے یہاں پر لائے کہ انہوں نے ثابت کیا کہ اس بچے کو بھی پہلے دن گھٹی دے دی گئی, نام رکھ دیا گیا. تو پہلے دن نام رکھنا جو ہے وہ درست ہے, 7ویں دن کا انتظار نہیں کیا گیا اور عقیقہ بھی نہیں ہوا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عقیقہ واجب نہیں ہے, کہ اگر کوئی نہیں کرتا یا نہیں کر سکتا تو گناہگار نہیں. باب اماطۃ الاذى عن الصبی فی العقیقہ, باب بچے سے عقیقے کے دن اذیت دور کرنا, یعنی بچے کے بال موڑنا یا ختنہ کرنا, سرکمسیژن. اذا کہتے ہیں میل کچیل کو, غلاظت کو, جو بچے کے بدن سے حاصل ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ بچہ پاک صاف ہو جائے. اور ایک قول ہے کہ اماطۃ الاذى سے مراد سر منڈانا ہے, کیونکہ حج کے موقع پر کیا کہا جاتا ہے, قرآن مجید میں کیا آتا ہے سورۃ الحج میں, ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق. یہ اس وقت سارے ریچولز ادا کر رہے ہوتے ہیں جب کنکریاں مار لیتے ہیں عرفہ سے واپس آ کر, ٹھیک ہے نا. جس کسی نے حج کیا ہو اسے سمجھ آ گئی ہوگی کس بات کی طرف اشارہ کر. تو وہ بال منڈوانا جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے, ثم لیقضوا تفثهم, کہ اپنی میل کچیل اتارے, کیونکہ بالوں کے اندر مٹی, گھٹا اور پسینہ اور وہ سب حج کے دوران, احرام کے دوران جو پڑا, اب اس کو صاف کر کے بال اتار کے صاف ستھرے ہو جائیں. تو جب سر مونڈ دیا جاتا ہے تو وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے. ویسے بھی جسم کے جس حصے سے بھی بال اترے تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ بالکل کلین اور ملائم اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے. تو بال جو ہے وہ عموماً میل کو جمع کر لیتے ہیں. انسان اگر اپنے انڈر آرم, انڈر لیگ بال صاف نہیں کرتا تو اس سے بھی جسم کی ساری میل کچیل کٹھی ہو جاتی ہے. جیسے فر والی چیزیں یا کارپیٹس یا بیڈ شیٹس, ان چیزوں کے اندر میل کچیل کٹھی ہو جاتی ہے. اور بعض لوگوں نے اس سے مراد ختنہ بھی لیا ہے, کیونکہ وہ بھی صفائی کا ذریعہ ہے, یعنی لڑکے کا سرکمسیژن کرنا. اور عقیقہ جو ہے
یہ بچے کی طرف سے صدقہ ہے، اس سے بچے سے بلائیں اور آفتیں وغیرہ دور ہوتی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بچی کا سر بھی منڈوایا جائے گا کہ صرف لڑکے کا ہی منڈوایا جائے گا؟ تو ابن قدامہ کہتے ہیں کہ بغیر کسی ضرورت کے عورت کا سر کے بال منڈوانے کی کراہت کی روایت میں کوئی اختلاف نہیں، یعنی اگر ضرورت ہو تو منڈوایا جا سکتا ہے ورنہ نہیں. ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ مصیبت کے وقت چیخ پکار کرنے اور سر موڑنے والی عورت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں. اکرمہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو سر موڑنے سے منع فرمایا. حسن کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے. مسئلہ کیا کہتے ہیں؟ ناک کان اور اس طرح کے بال، عورت کے لیے بال منڈوا دینا. تو اس سے ان کی رائے کیا ہے کہ لڑکی کے بال نہیں موڑنے چاہیے، اگر ضرورت ہو تو صاف کیے جا سکتے. بعض بچیوں کے بال اتنے باریک اور کئی کئی خال خال بال ہوتے ہیں تو اگر مونڈ دیے جائے تو دوبارہ اچھے بال آتے ہیں. لیکن کچھ مائیں تو اپنی آسانی کے لیے کیا کرتی ہیں، اچھی بلی بچیاں بڑی بڑی بھی ہو جاتی ہیں اور ان کے بال بڑے نہیں ہونے دیتی، اور وہ لڑکوں میں لڑکا لگ رہی ہوتی ہیں اور اس سے ان کی شخصیت بھی بگڑ جاتی، ٹام بوائے سا بن جاتی ہیں. تو بغیر ضرورت کے نہیں موڑنے چاہیے. حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن محمد عن سلمان بن عامر قال مع الغلام عقیقۃ. سلمان بن عامر کہتے ہیں کہ لڑکے کے لیے عقیقہ ہے. وقال حجاج حدثنا حماد اخبرنا ایوب وقتادہ وہشام وحبیب عن ابن سیرین عن سلمان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ ایک اور روایت میں یہ حدیث مرفوع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مع الغلام عقیقہ. وقال غیر واحد عن عاصم وہشام عن حفصۃ بنت سیرین عن الرباب عن سلمان بن عامر الزبی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ یہ سارے بھی جو روایت لاتے ہیں وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے. وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عن ابن سیرین عن سلمان قوله. اور یہ روایت جو ہے یہ کہتی کہ نہیں، یہ سلمان کا اپنا قول ہے. وقال اصبح اخبرني ابن وهب عن جرير بن حازم عن ایوب السختیانی عن محمد ابن سیرین حدثنا سلمان بن عامر الضبی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مع الغلام عقیقۃ فاحریقوا عنہ دما وامیتوا عنہ الاذى. اس روایت میں جو محمد بن سیرین سلمان بن عامر سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول آپ فرماتے تھے مع الغلام عقیقہ، لڑکے کا عقیقہ ہوتا ہے، فاحریقوا عنہ دما، اس کی طرف سے خون بہاؤ، وامیتوا عنہ الاذى، اور اس کی اذا جو ہے یا تکلیف جو ہے، تکلیف دہ چیز یعنی بال ہٹا دو. حدثني عبد الله بن ابي الاسود حدثنا قريش بن انس عن حبيب بن الشهيد قال امرني ابن سيرين ان اسال الحسن. حبیب بن شہید کہتے ہیں کہ مجھے ابن سیرین نے حکم دیا کہ میں سوال کروں حسن بصری سے، ممن سمع حدیث العقیقۃ، کہ انہوں نے حدیث عقیقہ کس سے سنی. فسألته فقال من سمرۃ بن جندب. تو وہ کہتے میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا سمرہ بن جندب سے حدیث سنی. تو اگر عقیقہ کرنا ہو تو لڑکے اور لڑکی دونوں کا عقیقہ کیا جا سکتا ہے، اور پھر 7ویں دن کیا جاتا ہے. لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ام کرز کعبیہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لڑکے کی طرف سے 2 ایک جیسی بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری بطور عقیقہ ذبح کی جائے گی. ایک اور روایت میں آتا ہے ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقے کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا ہاں، لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ذبح کرو. اور ذبح کیا جانے والا جانور جو ہے وہ شات ہوگا، بکری ہوگا یا بھیڑ یا دمبا، ان تینوں میں سے کوئی ہوگا. اچھا، نو مولود کے جو بال ہیں ان کے بارے میں بھی یاد رکھیے کہ ان کے برابر چاندی صدقہ کرنا مشروع ہے. ٹھیک ہے، یعنی بچے کے جب بال اتارے جاتے ہیں تو جتنے بھی بال ہوتے ہیں ان کا وزن کر کے ان کے برابر چاندی دینی چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کا عقیقہ کیا اور فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا اے فاطمہ، اس کا سر منڈاؤ اور بالوں کے عوض چاندی صدقہ کرو. اب آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ نے سوال کیا تھا کہ گرینڈ پیرنٹس کر سکتے عقیقہ یا نہیں، تو یہاں حضرت حسن کا عقیقہ کس نے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ان کے نانا تھے. باب الفرع، فرع کا بیان. فرع کہتے ہیں اونٹنی کے پہلے بچے کو. زمانے جاہلیت میں مشرک لوگ اپنے بتوں کے سامنے
اونٹنی کا جب پہلا بچہ ہوتا تو اس کو کاٹ دیتے تھے، بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا. اسی طرح فرا کہتے ہیں اونٹنی جب بچہ دیتی ہے اس وقت جو کھانا کھلایا جاتا ہے، یعنی دعوت کا ایک بہانہ کہ جب اونٹنی کا بچہ پیدا ہو تو اس وقت ایک دعوت کی جائے. حدثنا عبدان حدثنا عبد اللہ اخبرنا معمر اخبرنا الزہری عن ابن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال لا فرع، کوئی فرع نہیں، یعنی اونٹی کا بچہ نہیں ذبح کیا جائے گا، ولا عتیرہ، اور نہ عتیرہ ہے، والفرع اول النتاج، فرع جو ہے پہلے بچے کی پیدائش کا نام ہے، یعنی اونٹنی کے. نتاج کا لفظ اسی سے نتیجہ بھی بنا ہے. کانوا یذبحونہ لتواغیتہم، کانو تھے وہ، یذبحونہ اس کو ذبح کرتے، کس کے لیے؟ اپنے بتوں کے لیے. طاغوت سے مراد بت ہیں یہاں. والعتیرۃ فی رجب، اور عتیرہ رجب میں ذبح کیے جانے والا جانور ہے. تو یہاں امام بخاری اب عقیقہ کے بعد عتیرہ اور فرع اور جو ذبح کی قسمیں تھی ان کا ذکر کرتے ہیں، اور اگلا تو پوری کتاب بھی پھر ذبائح اور صید کے بارے میں ہے. So the words la fara'a wa la atira are the words of Prophet sallallahu alaihi wasallam, yes, and the rest is just the explanation from Imam Bukhari. Yes. اس حدیث کے اور طرق بھی ہیں. سنن ابی داؤد کی روایت میں عمر ابن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرع کے متعلق پوچھا گیا. آپ نے فرمایا فرع بھی حق ہے اور چاہیے کہ اس نوزائیدہ جانور کو چھوڑ دو، یعنی اس کو بھی جینے کا حق ہے، حتیٰ کہ جب وہ 1 سال کا یا 2 سال کا خوب تنومند ہو جائے تو کسی بیوہ کو دے دو یا جہاد فی سبیل اللہ میں سواری کے لیے دے دو. یعنی بجائے اس کے اس کو ذبح کر دو، اس کو کسی کے کام میں لے آؤ. اور یہ بہتر ہے اس سے کہ تم اسے ذبح کر ڈالو جبکہ اس کا گوشت اس کے بالوں ہی سے لگا ہوا ہو، اور اپنے برتن کو تم اوندھا کر ڈالو اور اپنی اونٹنی کو بے قرار اور بے چین کر چھوڑو، یعنی ذبح کر کے پکا کے ختم کر کے. اور اونٹنی جو ہے وہ کیا کرے گی جب اس کا بچہ مار دیں گے؟ بے چین ہو جائے گی. تو فرع جو تھا وہ اپنے بتوں کے لیے ذبح کرتے تھے، اور عتیرہ جو ہے وہ جانور جو رجب کے مہینے کے پہلے دن یا رجب کے پہلے جمعہ کو ذبح کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، عتیرہ کیا ہے؟ رجب کے پہلے دن، فرسٹ رجب کو یا فرسٹ فرائیڈے آف دا رجب کو کیا جاتا ہے. اور یہ لوگ ایک جانور اس لیے ذبح کرتے تھے کہ اس کے ذریعے اللہ کا قرب چاہتے تھے رجب کے مہینے میں قربانی کر کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی کر دی. ٹھیک ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے نام پر جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے، اور منا میں قربانی کے علاوہ کوئی جگہ مخصوص نہیں کرنی چاہیے کہ یہ میں بکرا فلاں جگہ لے جا کے ذبح کروں گا. جہاں بھی کریں گے اللہ کے نام پر ہو جائے گا. اسی طرح کوئی تاریخیں مقرر نہیں کرنی چاہیے. جو آپ نے کہا نا لا عتیرہ، یہ ساری احادیث سننے سمجھنے پڑھنے کا مطلب مقصد کیا ہے، خلاصہ کیا ہے، کیا نتیجہ نکلتا ہے. پہلے تو بتایا کیا کہ ذبح کرنا چاہیے، اب کیا بتایا کیا نہیں ذبح کرنا چاہیے. اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح نہیں کرنا چاہیے، کسی جگہ کو مخصوص نہیں کرنا چاہیے سوائے منا کے، کوئی ڈیٹ مقرر نہیں کرنی، مہینہ اور تاریخ مقرر نہیں کرنی چاہیے. یہ پھر بدعت ہو جاتی ہے. غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا، اپنی طرف سے کوئی چیزیں پابند کر لینا، تو یہ دور جاہلیت کے طریقے تھے. باب العتیرہ. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان قال الزہری حدثنا عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا فرع ولا عتیرۃ قال والفرع اول نتاج کان ينتج لهم كانوا يذبحونه لتواغیتهم والعتیرۃ فی رجب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی فرع نہیں، نہ عتیرہ ہے، اور فرع اونٹنی کے پہلے بچے کو کہا جاتا ہے جو بتوں کے نام پہ ذبح کرتے، اور عتیرہ رجب میں ذبح کیا جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منا میں ایک شخص نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، ہم دور جاہلیت میں رجب کے مہینے میں عتیرہ ذبح کرتے تھے، آپ اس کے متعلق کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے نام پر جس مہینے میں چاہو ذبح کرو اور اللہ کے نام سے لوگوں کو کھلاؤ. تو صدقہ و خیرات ہو یا قربانی، اس کے لیے دن مخصوص نہ کریں.
جیسے جمعراتیں، 40ویں، کل، برسی، کہ ان دنوں میں خیرات کریں گے. کتنا رواج ہے ہمارے معاشرے میں برسی کا، کہ آج ہماری والدہ کو سال ہو گیا تو آج ہم نے کچھ صدقہ کرنا ہے. نہیں، کسی وقت بھی کریں. وہ سال بھر اپنی قبر میں انتظار کرتی رہے کہ میرے بچے سالگرہ منائیں گے، جب سال پورا ہوگا میری وفات کا تو پھر کچھ صدقہ آئے گا. نہیں، جب جس موقع پر جو ہی یاد آئے کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے چلے جائیں اپنے پیاروں کی طرف سے. تو دن مقرر نہ کریں، ہفتے کا جمعرات کا دن مقرر نہ کریں. کچھ لوگ سال بھر صدقہ نہیں دیتے، صرف رمضان میں دیتے ہیں. یہ بھی درست نہیں، سال بھر بھی دیں، ٹھیک ہے رمضان میں اور زیادہ دیں، لیکن زکوٰۃ جو ہے جب آپ کی ڈیو ہو جائے تو فوراً نکالیں. اگر شوال میں آپ کی زکوٰۃ ڈیو ہے تو سارا سال روک کے رمضان کا انتظار نہ کریں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تقرب کے لیے جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں، کیونکہ آتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجیے میری نماز اور میری قربانی. تو اللہ کے تقرب کے لیے جو قربانی کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ للہ رب العالمین، وہ اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے. وہ 3 طرح سے ہوتا ہے. نمبر 1 عید الاضحیٰ میں قربان کیا جانے والا جانور. نمبر 2 مکہ کی طرف بھیجے جانے والے جانور، ٹھیک ہے، ہدین بالغ الکعبۃ، اور عقیقے کے جانور. ان 3 اقسام کے علاوہ جانور ذبح کرنا صدقہ کے زمرے میں آتا ہے. یعنی یہ 3 جو ہے یہ تقرب کے لیے اور باقی صدقہ ہے. اگر کوئی نظر مان لیتا ہے کہ میں بکرا ذبح کروں گا. اسی طرح ولیمے میں بھی جانور ذبح کیا جاتا ہے. ولیمے میں جانور ذبح کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دعوت کرنے لگے. وہ تو دعوت کے لیے ہوتا ہے، تقرب کے لیے نہیں ہوتا. عقیقہ تقرب کے لیے ہے، ولیمہ دعوت کے لیے ہے. سمجھ گئے؟ کیونکہ یہ ڈے ٹو ڈے لائف سے متعلق چیزیں ہیں، پریکٹیکل لائف سے. بہت دفعہ ہم ان میں کنفیوز ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے میں اس سے متعلق بہت سی غلط قسم کی روایات اور رسمیں پائی جاتی ہیں. تو اس بارے میں آپ کا مائنڈ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد یہ کہ آپ دوسروں کو بھی بتانے کے لائق ہوں. جی آپ فرمائیے. I just have a question to clarify. So you mentioned that for the aqiqah part, like if it's a baby girl, that the hair doesn't need to be shaved to give to sadaqah. So can you also expand upon the circumcision thing? Because this is a big deal now with this female genital mutilation. Also, no need to do circumcision for the girl. Okay, so is that, what's like the evidence of that? Is that just at that time they were practiced? It wasn't on females? This is صرف ان کا cultural تھا. Okay, and the 7th day of Aqiqah, that was also just at that time, that was what was practiced? تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پریکٹس کو برقرار رکھا. کچھ چیزوں کو ختم کر دیا جو صحیح تھی، گڈ پریکٹسز، ان کو جاری رکھا. Okay, so for the girl, all they have to do is sacrifice that one animal. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بچی کے سر کو بال بہت پتلے ہیں اور اس کو ہٹانا چاہیے تاکہ اچھے بال دوبارہ آئیں تو کر سکتے ہیں. Okay. Ustaz, I was reflecting on how we've learned in Surah Al-Hajj, لَن يَنَالُ اللَّهَ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. At-taqwa is highlighted so much in all of these ayats in Surah Al-Hajj also. So again, when it comes to even some practices that were prevalent in the days of Jahiliyyah also, we see with the coming of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam how those were eradicated, again with a lot of wisdom. But again, the emphasis is on you're getting closer to Allah. These are all ways of getting closer to Allah. So not to get lost in the ritual itself and only the technical aspects of the ritual, but to look beyond that and ask yourself, why are you doing it? And then also with that, how are you doing it? Ahsan amal, for that to be ahsan amal, you have to look at both aspects. Yes. Why are you doing it? For the sake of Allah, to draw closer to Him. And then how are you doing it? Following the sunnah as closely as you can, depending on the situation. Jazakallah. Like I have attended some function which mentioned that it's aqiqah and walima together. So they waited for the child's walima and aqiqah. So because we read that aqiqah is for qurb and that is for dawat. So how does that go together? چلو کوئی بات نہیں. So we can delay the aqiqah for so long? We should not delay. But اگر کسی کو سمجھ ہی نہیں تھی اور ڈیلے ہو گیا اور وہ کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر لے. Some people do haqiqah on 14 and 21. Is that right? Or it's only on the 7th day? 7th day only. لیکن اگر کسی وجہ سے ڈیلے ہو تو کوئی اور ڈیٹ مقرر نہ کرے پھر کہ 21 کو کریں گے یا کچھ اور کریں گے. نہیں. السلام علیکم استاذہ. مجھے کوشچن پوچھنا تھا کہ مکہ کی طرف بھیجے جانے والے جانور قرب کے لیے اللہ کے، تو وہ کس طرح ایکسپلین کریں؟ یہ جو ہوتا ہے نا کفارات وغیرہ میں بھی یہ مساکین کو کھلانے کے لیے وہ زیادہ ثواب کی بات ہے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.